السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں رنگ آسماں قسط نمبر 100۔ معزز سامعین حضرات، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ یہی ہے وہ خطرناک دشمن جس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جہاز پر حملہ بولا تھا اور میرے نہ جانے کتنے ہی ساتھیوں کو بے دردی کے ساتھ ہلاک کر ڈالا۔ علی ریحان کو دیکھتے ہی گرے ہینڈ نے غضبناک ہو کر چارلس سے کہا۔ ابھی وہ اور چارلس اس کے سامنے اصلیت نہیں کھولنا چاہتے تھے، اس سے ان دونوں نے آپس میں مدعا کر لیا تھا کہ اس بات کو راز میں رکھیں گے۔ لہذا گرے ہنٹ اسی لہجے میں چارلس سے مزید بولا، سردار راگونڈا، یہ صرف تمہارا ہی نہیں میرا بھی دشمن ہے۔ ٹھیک ہے، میں بھی اسے ختم کر ڈالنے کا حکم جاری کرتا ہوں۔ راگونڈا بھی غصے سے علی کی جانب گھورتے ہوئے بولا۔ علی رسن بستہ حالت ان کے سامنے گھاس والے فرش پر پڑا تھا، اس کے دونوں ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے۔ وہ بے بسی کے عالم اپنے جانی دشمن گرے ہنٹ کو دیکھ کر اندر سے کچھ پریشان سا ہوا تھا، مگر پھر جلدی سے اپنے انداز تفکر اور خوف پر قابو پا لیا، کیونکہ اس کا ایمان واثق تھا کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تاہم وہ خاموش رہا۔ نہیں راگونڈا، اب اسے ہلاک کرنے کی غلطی مت کرنا، گرے ہنٹ نے کہا۔ اس کے اور بھی ساتھی ساحل پر اسی جہاز پر قابض بیٹھے ہیں، میں پہلے اس کے ذریعے ہتھیار ڈالنے اور سیاح سے قبضہ چھوڑنے پر مجبور کروں گا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم مناسب سمجھو۔ اب تمہاری تسلی تو ہوگی نا کہ تمہارا ایک دشمن یہاں موجود ہے، چارلس بولا۔ بہت اچھی طرح تسلی ہو گئی، آؤ اب آگے کا لاہے عمل بناتے ہیں، گرے نے کہا، اور ایک بار پھر علی کو زہر خن نظروں سے گھورتا ہوا پلٹ گیا۔ دونوں چلے گئے۔ علی کچھ الجھا گیا۔ جنگلیوں کے سردار راگونڈا اور گرے ہنٹ کو ایک ساتھ یہ دوستانہ انداز میں باتیں کرتے پا کر اسے کچھ شبہ ہوا کہ ان دونوں کے بیچ کوئی پراسرار معاملہ ضرور ہے، ورنہ برا جنگلیوں کے سردار کی ایک باہر کی دنیا کے آدمی سے کس بات کی دوستی؟ ضرور ان کے درمیان کوئی خفیہ معاملہ داری تھی۔ علی بہادر اور دلیری نہیں ذہین بھی تھا، پھر ان دونوں کا ساحل میں پھنسے اس خاندان سے لدے جہاز سیاح کے بارے میں بھی ذکر کرنا اس انداز سے کھٹکا گیا تھا۔ علی رات بھر سے ہی جکڑ بندوں میں پڑا ہوا تھا، لیکن وہ اپنی سی کوشش میں مصروف رہا تھا۔ اس نے رات سے پہلے ہاتھوں کی رسیوں کو ڈھیلا کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ تھوڑی دیر سستانے اور آرام کرنے کے بعد وہ دوبارہ اسی کام میں مصروف ہو جاتا، لیکن پہم کوشش اور محنت کے باوجود وہ بس ایک ذرا ہی گرہ کو ڈھیلا کرنے میں کامیاب ہو سکا، مگر وہ مایوس نہیں ہوا تھا اور نہ ہی اس نے ابھی تک ہمت ہاری تھی۔ ادھر چارلس اور گرے دوبارہ اپنی سرکنوں کی جھوپڑی میں آ کر بیٹھ کر سیاق پر لدے ہوئے خزانے خطانے کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ ساتھ ہی چارلس کا دھیان بار بار حسین و جمیل ازابیلا کی طرف بھی جاتا تھا۔ چارلس فطرتاً ایک عیاش پرست آدمی تھا، ادھر عمری کے باوجود اس کی بلحواسی عروج پر تھی۔ جب سے اس نے ازابیلا سمیت اریبا اور امپارا کو پہلی بار اپنا قیدی بنایا تھا تو اسے ان دونوں سے زیادہ ہی ازابیلا پسند آئی تھی، اگرچہ اس نے اپنے عیاش طبع کے ہاتھوں مجبور ہو کر تینوں کو ہی اپنی بیوی بنانے کا ناپاک ارادہ کر لیا تھا، لیکن ازابیلا اپنے معصومانہ حسن اور کمعمری کے سبب اسے زیادہ پسند تھی۔ اب اس کا دوست گرے اسے دوبارہ یہاں لا چکا تھا۔ یوں خزانے سے متعلق معاملہ داری کے دوران اس نے دوسری قیدی ازابیلا کا بھی ذکر چھیڑ دیا اور گرے سے بولا، دیکھو، خزانے کے حصول کے سلسلے میں ہم دونوں ایک ہی ہیں، اب ہمیں قیدیوں کے سلسلے میں بھی معاملہ داری کر لینی چاہیے۔ کیا مطلب؟ گرے نے اپنی گھنی بھوؤں سے ڈھکی ہوئی آنکھوں کو سویٹ کر سوالے نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جو مرد قیدی وہ تمہارا ہوا، لیکن جو تم اس حسینہ ازابیلا کو لے کر آئے وہ میری ہوئی۔ کیا؟ گرے اس کی بات پر چونکا۔ ہاں گرے مائی ڈیئر فرینڈ، مجھے ازابیلا اچھی لگتی ہے، میں اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے چارلس؟ گرے نے اسے غصے سے گھورا۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے بھلا ایسی کیا بات کہہ دی جو تم اس قدر خفا ہوگے مجھ سے؟ کہتے ہوئے چارلس نے بھی منہ بنا لیا۔ میں خفا نہیں ہوا ہوں، مجھے تمہاری ناسمجھی اور بیوقوفی پر غصہ آیا ہے۔ گرے نے جیسے بات بنانے کی کوشش کی۔ میں نے بھلا ایسی کیا ناسمجھی والی بات کہہ دی؟ اس لیے کہ تم ازابیلا کو نہیں جانتے وہ کون ہے، جبکہ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ کون ہے بھلا وہ؟ چارلس نے جیسے ہونکو کی طرح پوچھا۔ وہ برٹش آرمی کے ایک افیسر کیپٹن جیمز کی بیوی ہے، گرے ہنٹ نے جیسے انکشاف کرنے کے انداز میں کہا۔ تو کیا ہوا؟ کیا؟ گرے چونکا۔ کیا تم اپنی موت کو دعوت دینا چاہتے ہو، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ برٹش آرمی کے کیپٹن، وہ بھلا ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ چارلس نے بات کاٹتے ہوئے کہا، تم نے خود ہی تو یہ منصوبہ بنایا ہے کہ ہم سارا خزانہ لے کر پرتگال یا کسی دور دراز افریقی ریاست نکل جائیں گے، اس کے بعد کسی اور ملک، ہم بھلا انگلستان کیوں جائیں گے؟ گرے اس کی بات پر سوچتا بن گیا۔ وہ سمجھ تو گیا تھا کہ چارلس کے سر پر عشق کا بھوت سوار ہو چکا ہے اور وہ ازابیلا پر پوری طرح عاشق ہے، کہیں اتنی سی بات ان کے درمیان کسی تنازع کی صورت میں اختیار کر لے اور اس کا سارا منصوبہ ایک بار پھر ناکامی سے دوچار ہو جائے، کیونکہ وہ خود بھی برٹش گورنمنٹ کا مجرم بن چکا تھا۔ وہ دونوں کی حیثیت اب خطرناک مجرموں کی ہو چکی تھی، ورنہ تو گرے نے ازابیلا کو کسی مناسب موقع پر ہلاک کرنے کا سوچ رکھا تھا۔ اب سوچا کہ یہ کام بعد میں بھی ہو سکتا ہے، جب تک چارلس ازابیلا سے دل بہلاتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے درمیان دوستی کا رشتہ ہی ایسا قائم ہو چکا ہے تو مجھے بھی تمہارے شوق کا خیال رکھنا ہی پڑے گا، گرے نے آخر میں جیسے ہتھیار ڈالتے ہوئے اس سے کہا، اور دونوں دوست خبیثانہ انداز میں ہنسنے لگے۔
शराब और खाने का दौर चला। इस दौरान अमली तौर पर लाहेमल तैयार कर लिया गया था कि चार्ल्स गिरे की मदद के लिए अपने कबीले के 15 जंगजू नौजवान इनके साथ साहिल की जानिब रवाना करेगा, जहां वो सीहाक पर काबिज दुश्मनों से नबरदो आजमा होंगे और कब्जा छुड़ाने की कोशिश करेंगे, जबकि चार्ल्स यहाँ अज़ाबिला के साथ शादी की रस्म करेगा। शाम तक ये सारी तैयारियां होती रही। अज़ाबिला अपने कैद खाने में थी और बुरी तरह डरी सहमी भी नजर आ रही थी। जब इसे कबीले की कुछ औरतों ने आकर बताया कि आज इसकी सरदार रकुंडा के साथ शादी है, तो वो सदमे से बेहोश हो गई। कबायली औरतों को जिस मकसद के लिए भेजा गया था वो पूरा करने लगी। उन्होंने अज़ाबिला को होश में लाने की जतन की, उसे समझाया कि अब यही इसका नसीब है, रोने धोने से कुछ हासिल न होगा, बसूरत दीगर सरदार रकुंडा इस पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ डालेगा। मज़कूरा औरतों की तादाद 3 थी। ये भी दर हकीकत सरदार रकुंडा की बीवियां ही थी। इनमें 2 औरतें टूटी फूटी जुबान में अज़ाबिला की बोली समझ और बोल लेती थी। जाहिर है वो रकुंडा ने ही ने बवक्ते जरूरत सिखाना जरूरी समझा था। तुम्हें खुदा का वास्ता अपने सरदार से कहो मुझ पर ये जुल्म न करे। होश में आने के बाद अज़ाबिला इन औरतों के आगे अपने हाथ जोड़ते मिन्नत भरे अंदाज में बोली, मैं पहले ही शादीशुदा हूँ और एक शादीशुदा औरत के साथ ये जुल्म करना गुनाह अजीम है, लेकिन इन तीनों औरतों को जो हुक्म मिला था उसकी तामील करने की पाबंद थी। यूं वो इसकी दादो फरियाद की परवाह किए बगैर इसे नहलाती धुलाती और मुख्तलिफ किस्म की खुशबू लगाती रही। इसे कपड़े पहनाए गए। इसके बाद कबायली अंदाज में एक भूडी और गैर मुहज़्ज़ब सी शादी की रस्म अदा की गई। फिर अज़ाबिला को एक झोंपड़े में दुल्हन बनाकर बिठा दिया गया। रात अपने जोबन पर थी। अज़ाबिला को बाहर सख्त पहरे में इस झोंपड़ी के अंदर बिठाया गया था। इस मकसद के लिए नया झोंपड़ा खुसूसी तौर पर तैयार किया गया था। अंदर जंगली फूल और खूबसूरत बेलें लगाई गई थी। जमीन पर नरम घास बिछी थी और मर्ग छाला की एक छाल पर इसे बिठा दिया गया था। अज़ाबिला की आंखें रो रो कर सूज गई थी। वो होले होले सिसक रही तो अपने शोहर जेम्स को याद कर रही थी। इसका खूबरू चेहरा बार बार इसकी निगाहों के सामने रक्सा हो जाता था। कैसी बदनसीब थी कि इस बेचारी को यह दर्दनाक हकीकत में मालूम ना थी कि इसका शोहर कैप्टन जेम्स अब इस दुनिया में नहीं रहा था। वो अरीबा और अम्पारा की तरह हौसलामंद और जंगजू भी तो ना थी। इनका साथ छूटते खुद बेहिम्मत और बेहौसला होने लगी थी। अब शायद अज़ाबिला के पास अपनी सितम रसीदा तकदीर पर रोने धोने के सिवा कुछ नहीं बचा था, क्योंकि इसे किसी के अंदर दाखिल होने की आहट सुनाई दी थी और इसने खूबसूरत निगाहों के साथ अपना सर उठाकर झोंपड़े के दरवाजे की तरफ देखा था। वहां सरदार रकुंडा के बजाय एक उधेड़ उम्र औरत को देखकर वो कदरे चौंकी थी। इस औरत के हाथ में एक थाल सी कोई शय थी, जिसमें सुराहीनुमा बर्तन और कुछ खुशबू भरी बूटियों का सूप मिट्टी की प्यालों में धरा पड़ा था। वो कबायली औरत इसके लिए अजनबी थी। इसके चेहरे पर मायूस मुस्कुराहट थी। वो इसकी जुबान से नाबलद थी, इसलिए इसने अज़ाबिला से कोई बात न की और खामोशी से खुशबू सुहाने लगी और सुराही इसके मुंह से लगाकर चंद घूंट मशरूब पिला दिया, जिसका जायका अज़ाबिला को कदरे तुर्श और गुलाब की पत्तियों की खुशबू देता हुआ महसूस हुआ। फिर वो औरत चली गई। जरा ही देर बाद अचानक अज़ाबिला ने महसूस किया कि वो एक लतीफ और सुरूर अंगेज नशे से भरने लगी हो। यही वो वक्त था जब सरदार रकुंडा अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे की मुस्कुराहट बेहद मकरूह महसूस होती थी। अज़ाबिला खुद को मजबूर और बेसहारा महसूस करने लगी थी। फिर इसने खुद को तकदीर के ही नहीं बल्कि सरदार रकुंडा के हवाले कर दिया। जजीरे के साहिल पर निकला हुआ दिन खूब चमक रहा था। गुज़श्ता शब बारिश के बाद जरा दूर साहिली जंगल धुला निखरा नजर आता था। ज़मान अफसुर्दा था। अरीबा और अम्पारा भी उदास थी। वजह इसकी यही थी कि ज़मान और अरीबा अपने दोस्त साथी कैप्टन जेम्स की जानी का मौत पर गमज़दा थे, तो अम्पारा अपने बाप चरियापा के हाथों हलाकत पर दुखी और गमगीन थी। बाबिला को फिलहाल एक कैदी की हैसियत से जहाज के कैबिन में बंद रखा गया था। दीवान और सामजमान वगैरह के साथ थे। जहाज की मुरम्मत वगैरह का काम जल्द शुरू किया जाना था, इसलिए कि ज़मान को पहले अपने साथी अली रेहान की फिक्र सता रही थी। इसके ख्याल के मुताबिक वो जजीरे में किसी मुसीबत का शिकार न हो गया हो। ज़मान ने ही बिलाखिर फैसला किया था कि वो अली को ढूंढने जंगल की तरफ निकलेगा। अरीबा ने साथ जाने पर इसरार किया। नहीं अरीबा, मैं खुद अकेला ही अली को ढूंढने के लिए काफ़ी हूँ, तुम इधर जहाज पर रहो, इसने कहा। लेकिन ज़मान यहाँ अम्पारा, रिबान और साम मौजूद है। अरीबा ने कहा। तुम्हें क्या हो गया है अरीबा? ज़मान को हैरत हुई। आगे बोला, अम्पारा कब हमारी साथी रही है? फिर रिबान और साम को तो तुम जानती हो, इनकी हैसियत जहाज के ब्रिटिश मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की सी है, इसीलिए तुम्हारा जहाज में वजूद होना जरूरी है। जानती हो ना, यही हमारा अहम मिशन था और इसके लिए हम अपने देश से हजारों मील दूर यहाँ खाक बसर हो रहे हैं। मैं जानती हूँ ज़मान, अरीबा ने बड़े रसान से कहा, लेकिन ये भी देखो कि अब हमें भला किन लोगों से खतरा है। जैसे खतरा था वो सब दुश्मन जहन्नम वासिल हो चुके हैं। ग्रे हंट को क्यों भूल रही हो तुम अरीबा? ज़मान ने इसकी तरफ देखा। मैं इस मरदूद को नहीं भूली हूँ, इसने जवाब में कहा, मगर अपनी शिकस्त खुर्दा है, तन्हा हो चुका है, वो यहाँ से अपनी जान बचाकर भागा है। अरीबा किसी सूरत भी ज़मान को किला जजीरे की जंगल की तरफ जाने नहीं देना चाहती थी। नाचार इसकी जिद से मजबूर होकर ज़मान को भी इसे अपने साथ ले जाना पड़ा। इनके पास अब कोई आतिशी असला न रहा था, माँ सिवाय एक कुल्हाड़ी और 2 नेज़े भालों के। नेज़ा ज़मान ने थाम ले, जबकि कुल्हाड़ी अरीबा ने पकड़ ली थी। अम्पारा के पास भी नेज़ा था।
اگرچہ امپارہ نے بھی زمان کے ساتھ علی کی تلاش میں جانے پر اصرار کیا تھا، مگر اریبہ کے ساتھ ہونے کے سبب زمان نے اسے جہاز کی حفاظت کے لیے ہی یہاں رہنے کی تاکید کر ڈالی تھی۔ زمان اور اریبہ جزیرے کے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب یہ دونوں چند کوسی چلے ہوں گے کہ اچانک ٹھٹک گئے۔ انہیں سامنے ایک مختصر سے گھاس کے میدان میں نشیب کی سمت کچھ لوگوں کا جتھا ہاتھوں میں نیزے، سنان اور تیرکمان سنبھالے آتا دکھائی دیا۔ اوہ میرے خدا، یہ تو جنگلی قبائلی لوگ ہیں، کیا یہ ہم پر حملہ کرنے کی نیت سے آ رہے ہیں؟ زمان نے گھنے درخت کی اوٹ سے جھانک کر دیکھا تو اریبہ بھی اس کے قریب آ کر دیکھنے لگی۔ اوہ ان کے ساتھ تو گرے ہنٹ ہے، یہ یقیناً ہمارے جہاز پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ زمان متفکر ہو کر بولی، یہ تو وہی جنگلی ہیں جن کی قید میں ہم رہ چکے ہیں، جلدی واپس لوٹو زمان۔ وہ دونوں بھاگم بھاگ جہاز پر آ گئے اور سب کو ہوشیار اور خبردار کر دیا۔ گرے ہنٹ نے ضرور کوئی خفیہ چکر چلایا ہے، وہ بہت مکار آدمی ہے۔ امپارہ نے سی ہاک کے کپتان کے بارے میں تبصرہ کیا، اگر اس نے قبائلی یا ان کے سردار کو کسی قسم کا لالچ دیا ہے تو ہمیں ایک بڑی جنگ کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ ہم تیار ہیں، اریبہ نے پرجوش لہجے میں کہا، لیکن زبان کو اپنا بہادر اور جرری ساتھی علی ریحان ایسے نازک وقت میں یاد آ رہا تھا۔ کیپٹن جیمز کو بھی وہ نہیں بھولا تھا، وہ تو بیچارہ اب دنیا میں نہیں رہا تھا، تاہم وہ اپنے زور بازو پر اللہ کی مدد سے بھی پر امید تھا۔ پھر اریبہ اور امپارہ جیسی جنگجو خواتین اس کے ساتھ تھی۔ ادھیڑ عمر معزز مسافر سام ڈر کے مارے اندر جا بیٹھا تھا، جبکہ نوجوان مسافر ریوان ان کے ساتھ دشمنوں کا سامنا کرنے کے لیے آن کھڑا ہوا تھا۔ دشمنوں کی بو پاتے ہی ان چاروں نے جہاز سے ایک بڑا جال اٹھا کر اس راستے پر ڈال دیا جو جہاز اور اترے پانیوں سے ساحل کی طرف جاتا تھا۔ اب وہ چھپ کر گھات لگائے بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا ننگ جھنگ جنگلیوں کا جتھا اسی جانب سے پانی میں اتر رہا تھا جہاں انہوں نے جال بچھا رکھا تھا۔ اسے بر وقت کھینچنے کے لیے ان کے موٹے موٹے رسے انہوں نے اپنی گرفت میں لے رکھے تھے، لہٰذا جیسے ہی وہ اترے پانی میں چلتے ہوئے ان کے جہاز کے قریب پہنچے انہوں نے بیک وقت رسے کھینچ دیے۔ دشمن اس افتاد پر بری طرح بوکھلا گیا، وہ سب پانی میں ڈبکیاں کھانے لگے۔ ادھر زمان اور اریبہ کے ساتھی رسے کھینچتے رہے، جال بوکھلائے دشمن کے گلے پڑتا رہا اور وہ اس میں الجھتے رہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن مار کھانے کے قریب ہے تو ان چاروں نے بڑھ کر ان پر حملہ بول دیا۔ زمان نے سب سے پہلے گرے ہنٹ کے ساتھ نبرد و آزمائی کی۔ گرے پہلے بھی زمان اور علی ہاتھوں بری طرح پٹنے کے بعد راہ فرار اختیار کر چکا تھا، اسے اس کا نام بھگوڑا کپتان رکھ دیا گیا تھا، لہذا اس بار بھی جب اس نے دیکھا کہ زمان حاوی ہونے لگا اس نے دوبارہ فرار کی کوشش کی، مگر زمان اسے اب چھوڑنے والا نہیں تھا، اسے دبوچ لیا۔ دونوں اترے پانی میں گتھم گتھا ہو گئے۔ ایک موقع پر گرے کو وار کرنے کا موقع ملا اور اسے اپنے دائیں ہاتھ کا مکہ زمان کے جبڑے پر رسید کر دیا۔ گرے بھی کم تنومن نہ تھا، اس کے بھاری ہاتھ کا گھونسا کسی اور کے پڑتا تو وہ ڈھہ جاتا، لیکن زبان بھی کثرتی جسم کا مالک شخص تھا، اس وار کو تو سہ گیا، مگر اس کا دماغ لمحہ بھر کو ضرور جھنجھنا گیا تھا، لیکن فوراً اس نے سنبھال لیے ایک ٹانگ کا گھٹنا اس کے پیٹ پر رسید کر دیا۔ گرے ہنٹ کے حلق سے بیل جیسی ڈکاہٹ ابری، مگر اس نے جوابی حملہ کے بجائے پانی میں ڈبکی لگائی۔ وہ خود کو جال سے آزاد کرا چکا تھا اور اندر ہی اندر پانی میں تیرتا ہوا دور جا نکلا۔ زمان اسے ڈھونڈتا رہ گیا، پھر جب اس نے پانی میں غوطہ لگانا چاہا تو اس نے دائیں جانب اریبہ کی چیخ سنائی دی۔ تبھی امپارہ چلائی، زمان اریبہ کو بچاؤ۔ زمان نے دیکھا امپارہ خود نیزہ لے بیک وقت 2-3 جنگلوں سے نبرد و آزما تھی، جبکہ اس کے دائیں جانب ذرا فاصلے پر اریبہ 3 جنگلوں کے نرغے میں آئی ہوئی تھی، جن میں سے ایک اریبہ کے ہاتھوں بری طرح زخمی بھی نظر آ رہا تھا، مگر انتقام کے سبب وہ نیزہ لیے پانی میں غوطے لگائے ہوئے اریبہ کے قریب بڑھ رہا تھا، جبکہ اس کے 2 ساتھیوں نے اریبہ کو دبوچ رکھا تھا۔ اترے پانی کے اندر یہ بڑی دقت طلب اور خطرناک جنگ تھی، دشمن تعداد میں زیادہ تھے لیکن جال میں الجھے ہوئے تھے۔ زمان نے اس جانب ڈبکی لگائی اور عین اس کے درمیان جا کر ابھرا جہاں وہ دونوں جنگلی اریبہ کو دبوچے ہوئے تھے۔ زمان نے سب سے پہلے اپنے نیزے کی انی اس جنگلی کے پیٹ میں گھونپ دی جس نے اریبہ کو دبوچا ہوا تھا، اس کے حلق سے ایک کریح چیخ خارج ہوئی اور پانی کا رنگ وہاں سے سرخ ہونے لگا۔ دوسرے جنگلی نے زوردار چیخ کے ساتھ اس پر حملہ بولا، مگر تب تک امپارہ اپنے دشمن کو ٹھکانے لگانے کے بعد اس طرح متوجہ ہو چکی تھی، وہ پیر تک پانی میں تھی۔ اس نے بھالا تولا اور اس کی جانب اچھال دیا جو ایک چھرا نما ہتھیار لیے زمان پر ٹوٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بھالا فضا میں اٹھتے ہوئے اس کی گردن میں پیوست ہو گیا۔ اسی وقت انہوں نے دیکھا کہ باقی ماندہ جنگلی ساحل کی جانب فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے، جو جال میں پھنسے رہ گئے تھے وہ ختم ہو چکے تھے۔ ان کے ہتھیاروں پر قبضہ کرو جلدی، امپارہ نے چلا کر کہا۔ زمان اور اریبہ نے بھی یہی کیا۔ دشمن شکست کھا کر فرار ہونے پر مجبور ہو گئے تھے، کافی مارے بھی گئے تھے۔ ان کی بر وقت جال پھینکنے کی حکمت عملی کام آ گئی تھی اور یہ تجویز کاروان مجاہد کے لیڈر زمان کی تھی، جس کی حکمت عملی نے کم تعداد میں بھی ہوتے ہوئے دشمن کی زیادہ نفری کو نہ صرف شکست سے دوچار کر دیا تھا بلکہ مال غنیمت بھی ہاتھ لگا تھا۔ ریوان نے بھی جرت سے کام لیا تھا، مال غنیمت اسی نے سمیٹا تھا، وہ سب لا کر انہوں نے جہاز میں ڈھیر کر دیا۔ یہ لوگ دوبارہ بھی جہاز پر حملہ کریں گے، بوڑھے سامنے خیال ظاہر کیا۔ حالات کے پیش نظر اب وہ عرشے پر ہی ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ میں آپ کے خیال سے متفق ہوں مسٹر سام، زمان نے کہا۔ گرے ہنٹ کوئی چکر چلا کر قبائلیوں کو اپنے ساتھ ملا چکا ہے۔ چکر کیا چلانا ہے اس مردود نے، امپارہ غصے سے دانت پیس کر بولی۔ اس نے انہیں خزانے کا لالچ دیا ہوگا۔ بالکل یہی بات ہے، ریوان جوش سے بولا۔ وہ ایک دبلا پتلا مگر ہوشیار اور پرجوش نوجوان تھا، اس کی عمر بمشکل 22-23 برس تھی، گورا سرخ رنگ تھا، وہ لندن میں آرمی کالج کا سینئر اسٹوڈنٹ تھا۔
لیکن سوچنے کی بات ہے کہ اس نے اتنی جلدی ان قبائلی جنگلیوں کو اپنے ساتھ کیسے ملا لیا؟ کس طرح نہ صرف چند دنوں میں اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ زمان غور کرنے کے انداز میں بولا، جنگلیوں کا سردار اگونڈا ہماری زبان سے واقف ہے۔ بالآخر اریبا بولی، اس نے پارا کی طرف بھی دیکھا تھا، لہٰذا اس نے بھی تائید میں اپنے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے کہا، یہ صحیح کہہ رہی ہے، ہم ان کی قید میں رہ چکے ہیں۔ پھر اسی دوران اچانک اریبا کو ازابیلا کا خیال ہے، مجھے تو لگتا ہے بیچاری بھی یا تو گرے ہنٹ کے یا پھر سردار اگونڈا کے دوبارہ ہتھے چڑھ چکی ہے۔ ہم اب اس بدنصیب عورت کی مدد نہیں کر سکتے۔ سام بولا، نہیں، زمان نے نفی میں سر ہلایا، اس کا شوہر جیمز ہمارا اچھا ساتھی رہ چکا ہے، اس نے ہمارا بہت ساتھ دیا، ہم اسے تو نہ بچا سکے لیکن ہم اس کی بیوہ کو تو بچانے کی کوشش ضرور کریں گے۔ زمان پر عزم تھا، سب نے اس کی تائید کی۔ ہمارے پاس بہت سا اسلحہ مال غنیمت کے طور پر جمع ہو چکا ہے، ہم اب ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ٹھیک ٹھاک پوزیشن میں آ چکے ہیں، لیکن ساتھ ہی ہمیں جہاز کی مرمت وغیرہ کا کام بھی تیز کر دینا چاہیے۔ بوڑھے صاحب نے آخر میں مشورہ دیا، کام خاص سست روی کے ساتھ سے ہی لیکن جاری ہے۔ زمان نے بوڑھے صاحب کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، لیکن ہمارے دو اہم ساتھی علی ازابیلا ان کے قبضے میں ہیں، ہم انہیں چھڑانے کے لیے کوشش بھی کریں گے۔ سامن کی بات سن کر چپ ہو رہا۔ اس کے بعد یہ لوگ آئندہ کی حکمت عملی تیار کرنے لگے، جس کے مطابق دشمنوں کو دوبارہ متوقع حملے کے لیے انہوں نے مزید جال تیار کرنے شروع کر دیے تھے، جنہیں سیاح کے چہار اطراف میں اترے پانیوں کے نیچے بچھانا تھا۔ زمان اب ان کا لیڈر تھا، اس کے کندھوں پر دوہری ذمہ داری عائد ہو چکی تھی، ایک علی اور ازابیلا کی باریابی اور دوسرا جہاز کی مرمت وغیرہ کے ساتھ اس کی واپسی کا سفر اور دشمنوں سے مارکا آرائی۔ اس نے علی اور ازابیلا کو تلاشنے کے ساتھ ساتھ تہیا کر رکھا تھا کہ وہ اپنے ساتھی کو جہاز پر تنہا چھوڑ کر نہیں جائے گا، اسے اتنی جلدی دشمنوں کی طرف سے دوبارہ حملے کی توقع نہیں، مگر جب صورتحال ایسی ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ شام ہوتے اس نے جزیرے کا قصد کیا اور اکیلا ہی نکل پڑا۔ اس نے سنان اور تیر کمان ساتھ رکھ لیا تھا، ایک خنجر بھی اس کی بیلٹ میں اٹھا ہوا تھا۔ وہ دشمنوں کے قدموں کے نشانات پر ان کے طاقوں میں روانہ ہو چکا تھا، کیونکہ بقول اریبا اور امپارا کے علی اور ازابیلا انہی دشمنوں کی قید میں ہو سکتے تھے۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان مشرق و مغرب ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔